حضرات اکابر نے، بزرگوں نے زبان کو کیسا قابو میں رکھا ہے، کیسا قابو میں رکھا ہے، اس کے اوپر کیسا عمل کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی عورت کو بغض ہو گیا، وہ اپنے دروازے کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب وہ وہاں سے گزرتے تو ان سے کہا کرتی تھی کہ بڑے بزرگ بنے پھر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ میرا جو یہ بکرا ہے اس کی دم اچھی ہے، تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ ابھی کیسی جڑی گڈی بات ہے۔ ان سے اگر کوئی آدمی ایسی بات کہہ دے تو اسی وقت جان کو آ جائیں گے، آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے؟ مگر وہ اس سے یہ کہہ کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ کسی وقت جواب دیں گے، انشاءاللہ کسی وقت جواب دیں گے، اور آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اس سے اور زیادہ کوئی کلام نہیں کرتے تھے، اور وہ انتظار میں رہا کرتی تھی۔ ایک روز اسے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ جو ہے انتقال کر گیا۔ اس نے کہا دیکھا، ساری زندگی کہتے رہے جواب دیں گے جواب دیں گے، مر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان بزرگ نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ بھئی جب ہمارا جنازہ تیار کر کے لے کے چلو تو ذرا اسی عورت کے مکان کی طرف کو نکالنا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ان کا جنازہ بھی ادھر سے آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ اب ان سے تو کیا کہوں گی، جو ان کے مریدین ہیں ان سے تو کچھ کہہ دوں گی، یہ ہے تمہارے بزرگ۔ وہ یہ کہنے کے واسطے تیار ہی بیٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی روح کو لوٹا دیا، اور وہ کفن سے نکل کر آدھے بیٹھ گئے، اور جب اس مکان کے سامنے اس عورت کو دیکھا تو اس سے کہا داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیر کر کہ الحمدللہ آج معلوم ہوا کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی تم سے اچھی ہے، اس سے پہلے تو میں بھی خطرے میں ہی تھا۔ اگر خدا نخواستہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہوتا تو پھر یہ بکری کی دم ہی اچھی تھی۔ اسے کہتے ہیں زبان قابو میں، زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان سے بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں۔ ایک عورت کسی بزرگ کے پاس گئی تھی اور اس نے جا کے کہا کہ میرا جو شوہر ہے مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، کہ اللہ کے واسطے کوئی تعویذ دے دو۔ انہوں نے اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ تعویذ تو ہے میرے پاس اور اثر بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کے اثر کے واسطے کچھ شرائط ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، جو شرطیں لگاؤ گے سب منظور کر لوں گی۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایک بوتل میں پانی بھر کے دے دیا اور یہ کہا کہ اسے محفوظ رکھنا، اسے محفوظ رکھنا، اور جب تیرا شوہر آئے اور وہ تجھ سے مخاطب ہو، کوئی اول فول بکنا شروع کرے تو ایک گھونٹ پانی جو ہے منہ میں لے لینا۔ یہ کر لے گی نا؟ کہا بالکل کر لوں گی۔ انہوں نے کہا بھائی ایک اور شرط ہے آخری۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ پانی جو ہے نہ تو باہر کو نکلے اور نہ حلق میں کو نیچے اترے، وہ منہ میں رکھے رہنا۔ اس وقت تو وہ بیچاری سمجھی نہیں، اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں اس پر بھی عمل کر لوں گی۔ اور وہ جیسے عورت کے حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ شوہروں کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آج کل تو سب ایک سے ہی ہو رہے ہیں، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ عورت ہی کی زبان زیادہ چلتی ہے۔ بعض مرد بھی بڑا ظالم ہوتا ہے، بعض مرد بھی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ وہ آیا، اس نے کچھ اول فول بکنی شروع کی، وہ جلدی سے اندر بھاگ کے گھر میں گئی اور ایک گھونٹ پانی جو ہے منہ میں لے لیا۔ اب آ کے باہر بیٹھی ہوئی تو بولے کیسے؟ وہ بولتی ہے۔ اب یہ سوچ رہا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا؟ پہلے تو میں ایک کہا کرتا تھا، یہ اس کے بدلے میں 10 کہا کرتی تھی، آج تو کچھ بولتی ہے، چپ بیٹھی ہے۔
وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک چپ جو ہے 100 کو ہراتا ہے، اور یہ کب تک جو ہے بغاوت کرے گا؟ ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 10 دفعہ کرے گا، وہ تو ہر دفعہ ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کے بیٹھ جائے گا. اب یہ کب تک جو ہے وہ بغاوت کرتا رہے گا؟ تو وہ سارا نزاع اور جھگڑا جو ہے وہ گھر کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، تھوڑے دنوں میں سب ختم ہو گیا. تو جھگڑا تو جب ہوتا ہے جب دونوں ارادہ کر لیں. تو کہا اچھا ایک گالی دی ہے میں اس کے بدلے میں 2 دوں گا. وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ عورت ہو کر کے اور مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، ابھی اس کی چٹیاں کاٹ کے باہر نکالوں گا. تو جھگڑا بڑھتا رہے گا. اور یہ شیطان جو ہے پن مارتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور دل کی شہرک کے پاس بیٹھ کر اپنا ڈنک اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور زہریلا اثر جو ہے اس میں داخل کرتا ہے. اب یہ آنکھوں میں بھی جاتا ہے، ہاتھوں میں بھی جاتا ہے، کانوں میں بھی جاتا ہے. اب یہ سارے اعضاء جو ہے وہ غلط چلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ سب اندر گرو گھنٹال بیٹھا ہوا تصرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے. اب اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو یہ قدرت دے رکھی ہے، تو ہم کیا کریں؟ قدرت تو ہے اس کو، لیکن قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر معلوم تو ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں. اب دیکھو یہ اتنا بڑا تصرف کر رہا ہے اندر بیٹھا ہوا، لیکن حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ لا حول پڑھ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان بھاگ جاتا. اب یہ کیا کرے گا وہ؟ لیکن ایسے وقت میں آدمی کو یہ چیزیں یاد ہی نہیں آتی. ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے عام طور پر، غصہ آئے اگر تم کھڑے ہوا ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر کھڑے ہو تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. اور غصہ اگر اس سے بھی نہیں جا رہا ہے، غصہ اس سے نہیں جا رہا، ہمارے لیٹ جاؤ. اور اگر غصہ اس سے بھی نہیں جا رہا ہے تو جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اسے وہاں سے ہٹا دو. مگر کوئی ضروری تو ہے نہیں. مثال کے طور پر بیوی کے اوپر غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا تم اس وقت یہاں سے جاؤ، اس وقت بات نہیں کرتا. وہ ہو سکتا ہے اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں کہا کو جاؤں، تو ہی چلا جائے یہاں سے، میں تو نہیں جا رہی. اب کیا کرو؟ شیطان تو یہ کہے گا کہ اچھا ابھی اس کا علاج کرتا ہوں. نہیں، اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم ہی چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے واسطے گھر سے نکل کر کیا ہے، تم ہی چلے جاؤ. مسجد میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، انشاءاللہ وہ سارا اثر ختم ہو جائے. اس کا اثر بیوی کے اوپر بھی پڑے گا، اس کا اثر بیوی کے اوپر بھی پڑے گا. لیکن ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ نہیں تھی. غصہ آیا، وہ تو مرد کے ہاتھ میں تو وہ ایک 3 فائر والی بندوق ہے، دھڑا دھڑ اس کو چھوڑتا ہے اور اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا. یہ بھی زبان کا فتنہ ہے، زبان کا فتنہ. تو زبان کا فتنہ بڑا سخت ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک جو ہے جتنے فتنے پھیلتے ہیں زیادہ تر زبان سے، زیادہ تر فتنے زبان سے پھیلتے ہیں. تو آپ نے مسلمان کی زبان پر بریک لگا دیا ہے. بریک لگا رہے گا گاڑی میں اور پیر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو گاڑی ٹھیک چلے گی. اور اگر بریک فیل ہو گیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اور 3 کم سے کم بڑے خطرے ہیں. 3 کم سے کم کیا ہے؟ بڑے خطرے. جو گاڑی کے سامنے آ گیا وہ بھی کیا ہے؟ خطرے میں. اور جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ بھی خطرے میں. اور یہ خود گاڑی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خطرے میں، یہ بھی خطرے میں ہے. اب اگر ہماری زبان کا بریک فیل ہو جائے تو کتنے خطرات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے زبان کو قابو میں رکھو.
زبان کو قابو میں رکھو. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی املک علیہ لسان ہے، زبان کو قابو میں رکھو. دوسری بات فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جائے، چاہیے کہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جائے. اس کے شراح حدیث نے کئی مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی گزارنے کے اسباب تمہیں مہیا کر رکھے ہیں، گھر کے اندر سب کچھ ہے، تو بلا ضرورت جو ہے دنیا کے اندر سیر کرتے کیوں پھر رہے ہو؟ بلا ضرورت بھاگے پھرو گے پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو فرمایا کہ گھر میں رہو، گھر میں رہو. خاص طور پر ہماری ماں بہنیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کے اندر سارے اسباب مہیا کر دیے، اب کیا ضرورت ہے میلوں میں جانے کی، ٹھیلوں میں جانے کی، ادھر ادھر جانے کی، نمائش میں گھومنے کی، بازاروں میں جانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں. اپنے گھر کے اندر رہو تو بہت سارے فتنوں سے بچی رہیں گے، بہت سارے فتنوں سے کیا ہے بچی رہیں گے. اور ایک مطلب شراح حدیث نے یہ بیان کیا ہے وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تم کو تمہارا گھر کافی ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا حلال روزی اور مال تم کو عطا فرما دیا، بس اس پر قناعت کر کے زندگی گزار دو. اس پر قناعت کر کے کیا ہے زندگی گزار دو. ایسے پلان اور منصوبے مت بناؤ کہ اجی 14ویں صدی کا زمانہ ہے، وہ تو 14ویں صدی بھی اب گئی، اب تو 15ویں صدی آ گئی، اور اب تو بس کیا حلال کیا حرام